ابا پہلے کلی تھے، جب بیماری سے ضعف آ گیا اور مسافروں کا بھاری سامان اٹھانے سے قاصر ہو گئے تو بے روزگار ہو کر گھر بیٹھ رہے۔ اس طرح گزارا کیوں کر چلتا؟ والدہ نے اپنی سونے کی بالیاں دیں کہ ان کو بیچ کر قسطوں پر رکشہ خرید لیں۔ والد نے ایسا ہی کیا، بیوی کی بالیاں فروخت کر کے قسطوں پر رکشہ لے آئے جو کافی ٹوٹا پھوٹا تھا۔ اب ہر ماہ قسط اتارنے کی فکر میں گھلنے لگے۔ گھر کا خرچہ کرنے کے بعد اتنے پیسے نہ بچتے کہ قسط ادا کر سکتے۔ دن کے علاوہ رات کو بھی دیر تک کبھی ریلوے اسٹیشن کبھی سینما گھر کے آگے جا کھڑے ہوتے کہ دیر کی سواریاں اٹھانے سے پیسے کچھ زیادہ مل جاتے ہیں۔ ادھر والدہ نے سلائی مشین سنبھال لی۔ جب گھر کے کاموں سے وقت بچتا، اجرت پر پاس پڑوس کی خواتین کے کپڑے سی دیا کرتیں۔ غرض کہ دونوں میاں بیوی مل کر مفلسی کے دنوں میں زندگی کی گاڑی کو دھکا لگانے میں مصروف تھے۔ ان دنوں میں 5 برس کی تھی۔ ایک روز یہ بری خبر ملی، ابا کے رکشے سے ایک وین ٹکرا گئی اور وہ چکنا چور ہو گیا۔ صرف رکشہ ہی حادثے کو پیارا نہیں ہوا تھا، ابا جان بھی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ جب اس حادثے کی اطلاع گھر پر آئی، ماں دیوار سے جا لگیں۔ انہوں نے سہاگ چوڑیاں دیوار پر مار کر توڑ دیں، سفید چادر میں خود کو لپیٹ لیا۔ میں اتنی چھوٹی اور ناسمجھ تھی کہ جب انہوں نے اپنا ہرا دوپٹہ اتار کر پھینکا اور سفید چادر کو اوڑھ لیا، میں نے دوڑ کر اس کا وہ دوپٹہ فرش سے اٹھا لیا جس کا رنگ مجھے بہت پسند تھا۔ میں اس دوپٹے کو اوڑھ کر بیٹھ گئی اور خوش ہو گئی کہ اچھا ہوا ماں نے یہ دوپٹہ پھینک دیا، اب میں اس کو اوڑھوں گی۔ نانا زندہ تھے، ابا کے بعد وہی ہمارے لیے سایہ بنے۔ 2 سال بعد جیسے ہی ان کی آنکھیں بند ہوئیں، سارے زمانے نے ہم سے آنکھیں پھیر لیں۔ اس کے بعد مجھے یاد نہیں کہ کبھی ماں نے خوشی کا کوئی تہوار بنایا ہو۔ عید برات پر بھی ہمارے یہاں چولہا ٹھنڈا اور پتیلی خالی رہتی تھی۔ پاس پڑوس سے عید کی سوغات تشتریوں میں آ جاتی تو ہم خدا کا شکر ادا کر کے کھا لیتے تھے۔ اب میں کافی سیانی ہو گئی تھی، گھر کا کام کاج کرنے لگی تھی، تبھی اماں نے گزارے کا مستقل ذریعہ اپنی سلائی مشین کو ہی بنا لیا۔ ایک پڑوسن کا بھائی کسی فیکٹری میں کام کرتا تھا جہاں دیگر گارمنٹس کے علاوہ ٹوپیاں بھی بنتی تھیں۔ ان دنوں یہ ٹوپیاں ہاتھ کی سلائی مشین پر بنا کرتی تھیں۔ پڑوسن نے بھائی سے کہہ کر اماں کو ان کی سلائی کا ٹھیکہ دلوا دیا۔ فیکٹری سے ایک آدمی گھر پر گٹھلی دے جاتا جس پہ کٹائی کی ہوئی بغیر سلی ٹوپیاں ہوتیں۔ اماں وہ تھوک کے حساب سے سی دیتیں اور صبح سے رات کر دیتیں۔ میں اسکول جاتی تو چولہا ٹھنڈا اور ہانڈی اوندھی پڑی رہتی، لیکن وہ مشین کے ہتھے سے ہاتھ نہ ہٹاتی کیونکہ مقررہ تعداد میں کام وقت پر مکمل کر کے دینا ہوتا تھا۔ 50 ٹوپیوں کی سلائی میں اجرت 3 روپے ملتی تھی۔ یہ سستا زمانہ تھا۔ مہینے بھر کی مشقت کے بعد اجرت میں اتنی رقم اماں کو مل جاتی کہ گھر میں آٹا، گھی، دال، سبزی اور مٹی کا تیل آ جاتا جس سے چولہا جلتا رہتا۔ جب ماں سلائی مشین کی ہتھی کو اپنے گورے گورے خوبصورت ہاتھوں سے گھماتی تو دیکھنے والوں کی آنکھوں میں ان کے مخروطی انگلیوں والے نرم و نازک ہاتھ دیکھ کر بجلی سی چمک جاتی۔ سچ کہتی ہوں کہ میری ماں بہت خوبصورت تھی۔ بیوہ ہونے کے بعد بھی نکاح ثانی کی امید میں کئی رشتہ داروں کی نگاہیں ان پر ٹکی تھیں، مگر میری خاطر انہوں نے ایسا تیاگ لیا کہ اپنے کندن سے روح پر غربت کا بھوت ہی مل کر بیٹھ رہیں۔ کالے سیاہ ناگن جیسے بال سفید دوپٹے میں یوں ڈھک لیے کہ پھر آنچل نہیں سرکایا، یہاں تک کہ ان کے بال اوڑھنی کے اندر ہی سیاہ سے سفید ہو گئے۔ ماں کو اپنے سیاہ و سفید کی کب فکر تھی؟ ان کی نظریں تو اب مجھ پر پڑی تھیں، میں جو عنبر بیل کی طرح بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ مجھ کو دیکھ یوں سمٹی جاتی تھی جیسے یہ عنبر بیل ان کے سارے وجود پر چھا گئی ہو۔ آئے گئے سے کہتیں، بہنوں دعا کرو عزت سے میں راحیلہ کو اپنے گھر کا کر دوں۔ پڑوسنیں افسوس کرتیں کہ رشیدہ تم نے اپنے سونے جیسا رنگ و روپ اس بچی کے پیچھے مٹی کر دیا ہے۔ دوسری شادی کر لیتیں تو آج جوانی میں تم پر یہ بڑھاپا نہ آتا۔ خیر اب کیوں فکر کرتی ہو؟ تم بیوہ صحیح، تمہارے نیک اتوار کے کارن یہ بچی ضرور کسی اچھے گھرانے میں بیاہی جائے گی۔ ان دنوں میری عمر ایسی تھی کہ زمانے کی کوئی فکر نہ ستاتی تھی، بس ان خوابوں میں رہتی تھی کہ کوئی سجیلا آ جائے، میری اس کے ساتھ شادی ہو اور وہ مجھے اپنے سجے ہوئے گھوڑے پر بٹھا کر لے جائے۔ جب چھت پر جاتی، ادھر ادھر تاکتی، شاید کوئی کڑیل میری خاطر گھوڑے کی باگیں تھامے کسی طرف سے آیا ہو، مگر کبھی کوئی نظر نہ آیا، اور میں روز ہی مایوس ہو کر چھت سے انگنائی میں اتر آتی جہاں برآمدے کی چھاؤں میں ماں بیٹھی رسان سے مشین چلا رہی ہوتی۔ ایک روز سامنے والے گھر سے بلاوا آیا، ان کے بیٹے کی شادی تھی۔ میں بھی اماں کے ساتھ شادی میں گئی۔ جب رسم کی گئی
تو میں نے جھک کر دیکھا، دولہا کے عین سامنے ایک کونے میں مجھ کو ایک چہرہ بھی نظر آیا۔ صرف آنکھیں دکھائی دیں، بڑی بڑی سیاہ چمکدار، وہ مجھ کو ہی آئینے میں گھور رہی تھی۔ ان دونوں آنکھوں کو گھورتے دیکھ کر میں تو دل تھام کر پیچھے ہٹ گئی تھی کہ کیا خبر تھی کہ یہ دو گہری سیاہ آنکھیں عمر بھر میرا پیچھا کریں گی، ورنہ میں دلہن کے اوپر سے آئینے میں نہ جھانکتی۔ جتنی دیر شادی والے گھر میں رہیں وہ آنکھیں میرا تعاقب کرتی رہیں، گھر تک بھی انہوں نے میرا پیچھا نہ چھوڑا۔ دوسرے روز دروازہ بجا، اماں در پر گئیں۔ ایک صاحب ہاتھ میں ٹرے لیے کھڑے تھے۔ امی جان نے ساجد بھائی کی شادی کا کھانا بھجوایا ہے۔ اماں نے کہا، اندر آ جاؤ بیٹے۔ وہ برآمدے میں پڑی کرسی پر بیٹھ گئے۔ اماں نے ٹرے دے کر مجھ کو کہا، کھانا نکال کر ان کے برتن دھو کر دے دو۔ میں نے خالی برتن ان کو پکڑائے تو انہوں نے زیر لب مسکراتے ہوئے میری آنکھوں کو جو ایک شریر پیغام دیا وہ میں نے دل کے کانوں سے سن لیا۔ میں نے بھی اس خاموش پیغام کی لاج رکھی۔ اماں سے نئی دلہن دیکھنے کا بہانہ بنایا، شادی والے گھر چلی گئی۔ آدمی جتن کرے تو کامیاب کیوں نہ ہو، نئی دلہن سے میں نے 100 جتن کر کے دوستی لگا لی، اور اب میرا ساجد بھائی کے گھر آنا جانا سہل ہو گیا۔ بعد میں ساجد کی نئی نویلی دلہن بھی اس کھیل میں ہماری شریک ہو گئی۔ عاقب ان کے دیور تھے۔ بھابھی نے دیور کی خوشنودی میں میرا ساتھ دیا۔ یوں میری اور عاقب کی محبت کے پودے کو پنپنے کا موقع مل گیا۔ بھابھی کے تعاون سے میں اور عاقب ان کے گھر اکثر دنیا والوں سے چھپ کر بات کر لیتے تھے۔ اس طرح ایک روز عاقب نے مجھ سے شادی کرنے کا وعدہ کر لیا۔ عاقب ایف ایس سی کرنے کے بعد مزید تعلیم کے سلسلے میں بڑے شہر چلا گیا، جہاں اس کو انجینئرنگ کالج میں داخلہ مل گیا، اور میں اس کے وعدوں کے سہارے اپنے جہیز کے دوپٹوں پر ستارے ٹانگتی گئی۔ اس نے مجھ سے خط لکھنے کا وعدہ کیا تھا، اور میں نے اس وعدے کو بھی اس کی بھابھی کے ذریعے خوب نبھایا۔ وہ مجھے خطوط اپنی بھابھی کے ذریعے بھیجتا اور میں بھی جواب لکھ کر اس کی بھابھی کو دے آتی تھی۔ وہ مجھ کو کہتی تھی، راحیلہ اداس نہ رہا کرو، بس تھوڑے دن رہ گئے ہیں، عاقب تعلیم مکمل کر لے گا تو ہم تمہیں دلہن بنا کر اپنے گھر لے آئیں گے۔ ان تسلیوں پر میں خوش تھی، مگر اماں مجھ سے نادان نہ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ مخمل میں ٹاٹ کا پیون نہیں لگا کرتا، لہٰذا انہوں نے ایک اچھے گھرانے سے رشتہ آتے ہی میری بات پکی کر دی۔ اماں نے تو مجھ سے پوچھنے کی بھی زحمت گوارا نہ کی، اور میں بس ان کا منہ ہی تکتی رہ گئی۔ اب رہ رہ کر میرا دم گھٹتا کہ جب عاقب آئے گا تو اس کو کیا جواب دوں گی۔ وہ تو مجھ سے وعدہ لے کر گیا تھا میرا انتظار کرنا۔ ہمت کر کے ماں سے کہہ ہی دیا کہ مجھے کسی اور سے شادی نہیں کرنی۔ عاقب میرے ساتھ شادی کا وعدہ کر کے گیا ہے۔ اماں میری بات سن کر ہکا بکا رہ گئیں کہ یہ کیا بک رہی ہے۔ میں ماں کو مجبور کرنے لگی کہ عاقب کے گھر جا کر اس کی ماں سے بات کر لیں۔ اس عمر میں نے اپنی بے عزتی کرانی ہے، ساری عمر فاقے کر کے بھی لوگوں سے اپنی عزت کروائی ہے، اور اب تیرے رشتے کی بات ان سے خود جا کر کروں۔ عاقب کی ماں مجھ غریب بیوہ کی لڑکی کا رشتہ کیوں لینے لگی؟ تیرے دماغ تو نہیں چل گیا؟ وہ کتنے امیر قبیل لوگ ہیں، کیا عاقب کے واسطے ان کو لڑکیوں کی کمی ہے جو تیرے جیسی کو بہو بنا لیں گے؟ تیرے جیسے تو ان کی نوکرانیاں ہیں، تو ایک بیوہ کی لڑکی ہے۔ یہ پٹی آخر تجھے کس نے پڑھائی ہے؟ یہ خواب و خیال چھوڑ دے اور عاقب کے وعدوں کو بھلا دے۔ ان کے گھر جانے پر مجھے مجبور نہ کر۔ جانتی ہو مجھ کو کیا جواب ملے گا؟ کوئی سیدھے منہ بات بھی نہیں کرے گا۔ ماں یہ کہتے کہتے روحانسی ہو گئیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھ کو ان کی بے بسی پر ترس آیا۔ سوچا کہ وہ ٹھیک کہتی ہیں۔ عاقب کی بھابھی میری ہم عمر تھی، اس لیے اس کھیل میں ہماری برابری نہیں ہو سکتی تھی۔ اماں نے میری خاطر جوانی کو قبر میں دفن رکھا اور کوئی حرف نہ آنے دیا، تاکہ جب میں شادی کے لائق ہو جاؤں لوگ مجھے نیک چلن بیوہ کی بیٹی ہی کہیں، نہ کہ غلط عورت کی لڑکی سمجھیں۔ یہ ماں کی ریاضت کا ثمر تھا کہ میرے لیے ایک شریف اور خوشحال گھرانے کا رشتہ آ گیا تھا۔ جب مجھ کو اپنا انجام صاف نظر آنے لگا تو میں نے سوچا، ماں کے بقول اچھے رشتے بار بار نہیں آتے۔ ہر ایک عورت کی زبان سے یہی فقرہ سنتی تھی۔ خیرت اسی میں جانی کہ ماں کو پریشان کرنے کی بجائے قسمت کی باغ دوڑ ان کے ہاتھ میں تھما دوں، جنہوں نے ہزار دکھ سہ کر مجھے پالا تھا۔ عاقب کے انتظار سے کیا حاصل، جب طبقاتی فرق اتنا واضح تھا کہ وہ میرا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ محبت کے ایسے جھوٹے کھیل سے خوشی کے پھول نہیں، غم کے کانٹے ہی جھولی میں گرتے ہیں۔ جن دنوں میری منگنی ہوئی، عاقب انہی دنوں چھٹیوں پر گھر آیا۔ اس کی بھابھی نے منگنی کا بتایا تو اس نے کہلوایا کہ راحیلہ مجھ سے بے وفائی نہیں کرنی، میں معاف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ میں نے جواب میں کہلوایا، ماں کی حالت دیکھ کر ان کے دکھ اور بڑھانے کا مجھ میں حوصلہ نہیں ہے، وہ بیمار رہتی ہیں، مجھ کو معاف کر دو عاقب۔ تمہارے والدین
میرے رشتے کو ماننے والے نہیں ہیں۔ جب عاقب کو یہ سندیسہ ملا تو وہ غصے سے دہک اٹھا۔ اس نے اپنی بھابھی سے کچھ نہ کہا، رات کو دیوار پھلانگ کر کے ہمارے گھر آیا۔ اماں دن بھر کی تھکی ہاری مشین چلاتے ہوئے گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ سیدھا میری چارپائی کی طرف آیا۔ خدا کی قدرت، میری آنکھ کھل گئی۔ اس کو سراہنے دے کر دہل کر رہ گئی۔ اس نے سرگوشی میں کہا، چپ رہو، میں عاقب ہوں، کوئی جن بھوت یا چور نہیں ہوں، تمہارے سندیسے کا جواب دینے آیا ہوں۔ تیار رہو، تمہارے خطوط میرے پاس ہیں، تم کسی سے شادی کر کے تو دکھاؤ، میں دیکھوں گا کہ کیسے کوئی تم کو ڈولی میں بٹھا کر لے جاتا ہے۔ تم نے کہا تھا کہ تمہیں گھوڑے پر بیاہ لے جانے والا دولہا پسند ہے، میں تم کو بھری بارات سے اپنے گھوڑے پر بٹھا کر نہ لے اڑا تو میرا نام عاقب نہیں۔ میں نے اس وقت جان چھڑانے کو کہا، اچھا جو مرضی کر لینا، مگر اس وقت تم جاؤ۔ اماں کی آنکھ کھل گئی تو وہ شور مچا کر محلے کو جگا دیں گی۔ عاقب چلا گیا۔ اگلے روز کچھ چھپانے کی بجائے میں نے سب کچھ اماں کو بتایا۔ وہ دلہن بھابھی کے پاس گئیں، ان کے کمرے میں اکیلے میں ان سے بات کی اور خدا کا واسطہ دیا کہ میری مجبوری سمجھو، عاقب کو سمجھاؤ یا پھر اپنے ساس سسر کو تم راضی کر لو۔ اگر میری راحیلہ کا رشتہ مانگ لیں اور عزت سے اس کو بیاہ کر لے جائیں، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے اس بات میں؟ اس کی منگنی توڑ دیتی ہوں۔ بھابھی نے ساس سے بات کی، وہ تو ایسے آگ بگولا ہوئیں کہ بہو کو بھاگ کر اپنے کمرے میں چھپنا پڑا۔ دلہن بھابھی کو اندازہ ہو گیا کہ یہ ناممکن ہے، اس کے ساس سسر کسی صورت مجھ کو بہو نہیں بنائیں گے۔ اب وہ اپنی نادانی پر پچھتاتی۔ عاقب کو سمجھایا کہ ایک باعزت بیوہ کی عزت کو نیلام مت کرو، اس کا کیا قصور ہے، جبکہ تمہارے والدین کو ہی راحیلہ قبول نہیں ہے۔ اگر بھگا کر لے جانے میں اپنے خاندان اور ایک غریب بیوہ کی عزت افزائی سمجھتے ہو تو بھگا کر لے جاؤ، پھر دیکھی جائے گی۔ غرض دلہن بھابھی نے اس قدر سمجھایا کہ بات عاقب کی سمجھ میں آ گئی، کیونکہ اس معاملے میں دلہن بھابھی خود بھی لپیٹ میں آ رہی تھیں۔ ان کے کہنے پر عاقب اپنے ارادے سے باز رہا۔ والدین سے بغاوت کا بھی حوصلہ اس میں نہیں تھا، بس یہی کہتا تھا کہ راحیلہ کو چاہیے کہ میرا 5 سال انتظار کرے، تب میں تعلیم مکمل کر لوں گا، خود مختار ہو جاؤں گا تو اس کے ساتھ شادی کر لوں گا، جس طرح سے بھی کرنا پڑے۔ لیکن یہ بات روز روشن کی طرح عیاں تھی کہ اتنی مدت کا انتظار میری ماں کے لیے سہانے روح تھا۔ پھر کیا زمانہ تھی کہ اس کے بعد بھی حالات ہمارے موافق رہتے۔ عاقب دل گرفتہ کالج لوٹ گیا۔ وہ میرے سارے خطوط بھی بھابھی کو دے گیا کہ یہ راحیلہ کو دے دینا، اپنے ہاتھوں سے جلا دے گی۔ بھابھی نے خطوط مجھے دے دیے اور میں نے اپنے ہاتھوں سے جلتے چولہے پر رکھ دیے۔ اس طرح ایک بیوہ کی عزت سر عام رسوا ہونے سے بچ گئی۔ پھر میں ماں کی دعاؤں کے سائے تلے رخصت ہو کر اپنے گھر آ گئی۔ نبیل میرے شوہر کا نام تھا۔ والدین کے اکلوتے تھے۔ 2 بڑی بہنیں تھیں جو شادی شدہ تھیں، بہت امیر گھروں میں بیائی گئی تھیں۔ نبیل کے والدین بھی کھاتے پیتے لوگ تھے، مگر شائستہ، پڑھے لکھے اور شفیق ساس سسر والے کہ کسی قسمت والی لڑکی کو ملتے ہوں گے۔ میرا خیال رکھتے تھے۔ نندیں مجھ کو چاہتی تھیں، جب آتیں ایک سے بڑھ کر ایک قیمتی تحفہ لے کر آتیں۔ مجھ کو اپنے شوہر کے گھر سے عزت، پیار، عیش و آرام، غرض سب کچھ ملا۔ پھر بچے بھی ہو گئے۔ میں اپنی زندگی میں کھو گئی۔ والدہ نے گھر فروخت کر دیا۔ نبیل ان کو بھی لے آئے۔ وہ ہمارے ساتھ رہنے لگیں۔ انہوں نے محنت و مشقت ترک کر دی کہ اب وہ مزید محنت کر بھی نہیں سکتی تھیں۔ عاقب تعلیم مکمل کرنے کے بعد امریکہ چلا گیا۔ اس نے وہاں ہی شادی کر لی۔ ابا کا مکان بکا۔ پھر میں اس محلے میں نہ گئی۔ نہیں معلوم کہ عاقب اور اس کے گھر والوں کے کیا احوال رہے۔ بھابھی سے بھی رابطہ نہ رکھا۔ اللہ نے ماں کی دعاؤں سے ہر خوشی مجھے دی اور میں نے عاقب کی محبت کو لڑکپن کی بھول سمجھ کر بھلا دیا۔